یہ ہے جہاں نیوز۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں سید حسن وقار اس وقت پاکستانی انجینئر کونسل میں موجود ہوں، اور آج ہم بات کریں گے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم نذیر صاحب، چیئرمین پاکستانی انجینئر کونسل۔ آج یہ ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس کا موضوع ہے کہ راؤنڈ ٹیبل، ایک کانفرنس ہے آن فلڈ ریزیلینٹ اسٹریٹجی۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ اس حوالے سے جو فلڈ کے نقصانات ہیں وہ گورنمنٹ کو کیا تجاویز پیش کریں گے۔ تو آئیں آپ کو ملاتے ہیں اور ان کے ویوز لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں چیئرمین صاحب؟ ہاں، اللہ کا کرو۔ بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کا۔ جی دیکھیں، ہم نے 2025، 2010، 2015، 2022 سب فلڈز دیکھے۔ جی تو اب ہمارے پاس ایک 25 کے فلڈ کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس کو اگلی جو لاس ہے، جو ڈیوسٹیشن ہوئی ہے، اس کو کیسے مینیمائز کیا جائے۔ تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنے ایکسپرٹس کو اکٹھا کریں اور ان ایکسپرٹس سے وہ تجاویز کریں جو ہم اگلے دنوں میں امپلیمنٹیبل ہوں۔ تو میں نے ایز پی ای سی چیئرمین، ہم نے اور پی ای سی کے پلیٹ فارم کو یوز کرنے کے لیے مقصد یہ تھا کہ ہم نے 30 ایکسپرٹس، پاکستان کے ٹاپ ایکسپرٹس ٹیکنیکل، وہ اکٹھے کیے ہیں، اور آئیڈیا یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو اگلے 12 ماہ میں کیا کیا انٹرونشن کی جا سکتی ہیں جس سے اگلے فلڈ سے آنے سے پہلے اس کی لاس کو روکا جا سکے۔ تو اس کا آبجیکٹو صرف ایک اور وہ ہے کہ پریکٹیکل اسٹیپس وچ وی کین ٹیک اٹ in next 12 months before the next flood season۔ تو انشاءاللہ by the end of this workshop، یہ جو ہماری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے، اس کے نتیجے میں ہم بہت کانکریٹ امپلیمنٹیبل ریکمنڈیشن جو سی ہے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی، آپ نے صحیح کہا کہ اگلے یعنی جو 12 مہینے ہیں اس میں ہم یہ پلان دے دیں گے، سارٹ آؤٹ کر لیں گے کہ ایسے حالات سے بچا جائے۔ لیکن اس سے قبل بھی تو سیلاب آئے ہیں اور ڈیمیجز ہوئے ہیں، تو پہلے ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی؟ نہیں، پلاننگ تو ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ بات یہ ہے نا کہ اب ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب آگے دیکھنا ہے۔ ہم پیچھے جو کر بیٹھے ہیں اس کے اوپر کرنے سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں پریکٹیکل سٹیپس اگلے فلڈ سے پہلے لینے ہیں۔ فوکس یہ ہے، بینگ این انجینئر، بینگ اے ٹیکنیکل مین، آئی ایم کنونسڈ اینڈ وی آل آر کنونسڈ ٹوڈے کہ ہمیں اگلے 12 مئی میں کیا کام کرنا ہے جو پریکٹیکل ہو۔ اب اگر ہم پیچھے لے کے چلیں گے تو اس کے اوپر بہت سے آرگومنٹس ہیں دیے جا سکتے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہو کہ کام کم ہو رہا ہے، مگر اس وقت جو ہم چاہتے ہیں، ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں اگلے 12 منتھس میں واٹ آر دا ٹاپ 10 تھنگز وچ وی کین ڈو، جس سے لاس کو اور لائف کو اور نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ جی، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ پلان کر لیں گے، لیکن پلان کو امپلیمنٹ کرنے یا گراؤنڈ پہ لانے کے لیے جو وسائل چاہیے ہوتے ہیں یا جو اور ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو پلان پورا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، امپلیمنٹیبل پلان وہ ہوتا ہے جو تمام کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھ کے بنایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا پلان جو سا بنانا چاہیے جو ہمارے کنسٹرینٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بنائیں گے، اور اس میں انسٹیٹیوشنل کچھ ریفارم کا کام میڈیم ٹرم ہوتا ہے، اور امیڈیٹ جو سا ہے اس کے لیے ریسورسز کے میرے حساب سے کمی نہیں ہے، کیونکہ ہم انڈیجنس کمیونٹی بیسڈ پلان بنانا چاہتے ہیں، نان اسٹرکچرل۔ گورنمنٹ پر پلان کر رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیویز بھی بنیں گے، بند بھی بنیں گے، سارا کچھ بنے گا، ڈونر بھی آئے گا، وہ ایک پروسیس چلتا رہے گا۔ ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ لائف کو، لاس کو کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے کانکریٹ پرپوزل بنانا اس پلیٹ فارم کا کام ہے، جو اگلے انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر جو ہم ریکمنڈیشن دیں گے وہ ہم گورنمنٹ کو بھیجیں گے۔ اس کے لیے جو ہیلپ فل چیز اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک تو عوام ہوئے، دوسرا حکومت کا جو قانون جو ہے اس پہ عمل کرنا، ان دونوں کا اگر آپس میں وہ ہے، کوآرڈینیشن ہے، تو پھر یہ چیز مینیمائز ہو سکتی ہے، ادروائز پھر یہی گڑبڑ ہوگی۔ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا نان اسٹرکچرل کمیونٹی بیسڈ پروگرام لے کے آئیں جس سے لوگوں کو انوالو کریں، اور ولیج لیول پہ ہم اس طرح کا پروگرام بنائیں کہ ان کی اویئرنیس اتنی ہو جائے کہ ڈیمیج کو کم کیا جا سکے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا چیئرمین صاحب کی باتوں کو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ
انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بھی قوم ہیں، ہماری بھی غلطیاں بہت ہیں. تو یہ آزمائش جو ہمارے اوپر آئی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس آزمائش سے مزید آنے سے پہلے ہی ہم تیاری کرتے رہیں اور تیار ہوں. اللہ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.